صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جن سے سب درد و غم۔ وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ کو ہر دم بگر دابے بلا افتاد کشکی ضعیفان شکستار خشکی۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مرشد برحق۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راضی کلید کرم کشا۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا۔ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا۔ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدہ درد پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت عقیدت اور محبت سے والہانہ انداز میں ایک مرتبہ اور ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوا سے بلند ایک مرتبہ اور جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک پیغام دے رہا ہے اور فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حضرات محترم، ہر عمل ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرو، اس کام کے پیچھے آپ کے سینے میں ایک مقصد چھپا ہوگا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاؤ، آپ اپنی منزل کو چھوڑنے سے پہلے ایک مقام سے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جا رہے ہو تو جانے سے پہلے جانے کا مقصد تمہارے سینے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا مقصد سینے میں جنم لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس پر گامزن ہوتے ہو، اس کے بعد آپ اس کام کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگتے ہو۔ بلا کسی تمثیل میں آپ کو آیت کریمہ جو ہے اس کی طرف میں لاؤں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے. کتنے ہزار؟ بولیے. 18,000 عالم بنائے. 18,000 عالم بنائے اور 18,000 عالموں کے اندر اپنی مخلوق کو بسایا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالموں کو بنایا اور ان 18,000 عالموں کے اندر 18,000 مخلوقوں کو پیدا فرمایا. ہر مخلوق کا عالم الگ الگ، ہر مخلوق کی دنیا الگ الگ، اور کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں فرمائی. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. دیوار پر چلتی ہوئی ایک چھپکلی انہیں نظر آ گئی. اس چھپکلی کو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر سینے میں ایک بات پیدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، میرے مولا تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کے پیدا کرنے میں تیرا کیا راز ہے؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. کون ہے؟ بولو. اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں فرمایا. ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز چھپا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا تو چھپکلی کو پیدا کرنے میں تیرا کیا راز ہے؟ اس کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ وہ تو بس ایسے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تمہارے پوچھنے سے پہلے، تمہارے سوال کرنے سے پہلے اسی چھپکلی نے مجھ سے سوال کیا، اے میرے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو نے موسیٰ کیوں پیدا فرمایا؟ لیکن اے میرے کلیم، اس نے سوال کیا، میں نے سنا، لیکن تو نے بھی سوال کیا کہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو جواب سن. جس طرح تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. سارے کے سارے مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے. ہم بھی تو مخلوق ہیں، ہے نا؟ اور اشرف المخلوقات ہیں. کون سی مخلوق ہے؟ انسان بنے ہیں. ہم کیا بنے ہیں؟ انسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان بنا کر پیدا کروایا. اشرف کا تاج انسان کے سر پہ سجایا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. یہ جنات ہیں، آگ سے پیدا ہوئے. لیکن یہ جو انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب زمین سے مٹی کو لے کر آؤ. ہم لوگ خاکی مخلوق ہیں. اب دیکھو فرشتوں کے کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو جو کام فرشتوں کو دے رکھے ہیں اسی کام کے اوپر اللہ کے فرشتے قائم ہیں. کسی کا کام پیغام پہنچانا ہے تو اسی کام کے اوپر متعین ہے. کسی فرشتے کا کام ہوا چلانا ہے تو اسی کام کے اوپر فرشتہ کام کرتا ہے. کچھ فرشتے حفاظت کے اوپر معمور کیے گئے ہیں تو اس پر مشغول ہیں. کچھ فرشتے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسپیشل عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کس لیے بولو؟ عبادت کے لیے. ان کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں. میں چل کر کہتا ہوں عبادت ہی عبادت، کیونکہ پیدا کس لیے کیے گئے وہ عبادت. جنات کو پیدا کیا تو ان کے اندر بھی اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا اب ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ تو یار ہم کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں؟ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ جاننا چاہیے. اتنی بڑی دنیا کے اندر اے اللہ تیری اتنی ساری مخلوق، اس میں ہمارا کام کیا تھا جو تو نے ہمیں پیدا کیا؟ اور چل تو نے ہمیں پیدا کر بھی دیا، لیکن بتا تو صحیح کہ ہم کو پیدا کرنے میں تیرا مقصد کیا ہے؟ فرشتے، کچھ فرشتے اسپیشل تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اے میرے خدا تیری عبادت کرنے، تیری عبادت میں وہ فرشتے مشغول ہیں، ذرا بھی تیری نافرمانی نہیں کرتے، عبادت کے اندر ہی مشغول. اے اللہ ہمیں بھی جاننا ہے کہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیت کریمہ کی، جس قرآن سے میں نے خطبے کے درمیان میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے نا، اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد بیان کر رہا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد بیان کر رہا ہے. بندے کہتے ہیں میرے مولا ہمیں تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، ساری مخلوق ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے، اسی طرح تم بھی ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو. اے میرے مولا ہمیں جاننا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، تمہیں جاننا ہے تو وما خلقت الجن والانس، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس، اللہ فرماتا ہے جنات کو اور انسان کو، اے بندو تم کو اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرتے ہو. ہماری زندگی کا مقصد کیا آ گیا؟ بولو. سب سے فرسٹ اگر ہماری زندگی کا کوئی کام ہے تو وہ کام کون سا ہے؟ بولو زور سے بولو. ہے نا؟ ہم دنیا میں سب کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر. کس کو چھوڑ کر؟ اس کو چھوڑ کر. جس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو ہم نے فوت کر دیا. سب کچھ کرنا شروع کر دیا اس کو چھوڑ کر. کئی تقریریں ہو چکی ہیں، کئی بیانات ہو چکے ہیں، کئی باتیں ہو چکی ہیں. عبادتیں کرنے والوں کی فضیلتیں بھی کئی بیان ہوئی ہیں. عبادتیں نہ کرنے والوں کے اوپر عذاب کیسے کیسے آتے ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سر میں جوں تک نہیں رہی. ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے یار. ہمارا معاملہ، ہم انسان ہیں، ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے. ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت ہی کرتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس دوسرا کچھ کام ہے نہیں ہے. کچھ کام کمانا ان کا کام ہے. بولو نوکری دھندا کرنا ان کے اندر آتا ہے؟ اچھا کھانا پینا نہیں. فیملی وغیرہ کو پالنا پوسنا وہ بھی نہیں ہے. دنیا داری کا کوئی جھنجٹ ان کی لائف کے اندر نہیں ہے.
فرشتے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، عبادت کر. اچھا تو اب کوئی بولنے والا کھڑا ہوگا جب ان کے اوپر فیملی کا ٹینشن نہیں ہے، جب ان کے اوپر کمانے کھانے کا ٹینشن نہیں ہے، اور پھر وہ عبادت کر. کون سی بڑی بات ہے؟ کون سا کام، کون سا بڑا کام؟ عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کے لیے پیدا ہوئے، عبادت کرتے ہیں. اب سنو دوسری بات ایک بتاؤ، فرشتوں کے اندر جو چیز ہمیں بہکاتی ہے نا، جو چیز ہمیں بہکاتی ہے وہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے. جو چیز ہمیں بہکاتی ہے وہ چیز فرشتوں میں بولو نہیں ہے. حرام کام اور غلط کام کی خواہش دل میں جو چیز پیدا کرتی ہے وہ چیز فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں. جب رکھی نہیں ہے تو پھر کریں گے کیسے؟ ایک نفس ہی تو ہے جو انسان کو بے نمازی بنا دیتا ہے. بولیے، ایک نفس ہی تو ہے کہ کھانے کے لیے حرام راستے پر بھی چلوا دیتا ہے. ایک نفس ہی تو ہے جو حرام کرتوت کی طرف نظر بھی کروا دیتا ہے. ایک نفس ہی تو ہے جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کرنے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے. تو جو نفس انسان کو مجرم بنا دیتا ہے وہ نفس اللہ نے فرشتوں میں رکھا ہی نہیں. تو فرشتے گناہ کریں گے؟ بولو یار، تھوڑا جوڑ سے بولو. کریں گے؟ نہیں کریں گے. جس چیز کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے وہ چیز اللہ نے فرشتوں میں رکھی نہیں، تو فرشتوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں. لیکن اے اللہ، فرشتے کا معاملہ الگ، لیکن تو نے جو ہم کو پیدا کیا نا، فیملی کا ٹینشن ہمارے سر پہ، کاروبار کی فکر ہمارے سر پہ، فیملی کا پالن پوشن کرنا اس کی ذمہ داری ہمارے سر پہ، ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے حکموں کی تعمیل کرنا ہمارے سر پہ، دنیا داری کے ویوہار سنبھالنا ہمارے سر پہ. اے میرے مولا، پھر تو آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے بندو، ہم نے تمہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مین مقصد تیری عبادت، تیری عبادت. تو اتنے سارے ٹینشنوں کے بیچ میں ہم ہیں، اور ساتھ میں تیرا فرمان بھی ہے کہ اگر اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں تو ہم سزا پاتے ہیں. ہم پر رحم ہو، ہم پر کرم ہو، ہم پر مہربانی ہو. اور جو چیز فرشتوں میں نہیں ہے اے میرے مولا وہ چیز تو نے ہم انسانوں میں رکھی ہے. نفس کیا بولو، بولیے زور سے. نفس مجبور ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے پر ہم لوگ نہیں رک پاتے. تو جب بندہ انکساری کر کے، عاجزی کر کے، دل کو توڑ کر کے، اشکوں سے، آنکھوں سے اشک بہا کر یہ فریادیں بندہ رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے، میرے مولا ہم تو ساری جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے اے میرے بندو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کہہ دو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. سنو، تم ایک سجدہ کرو گے، تمہارے سجدے پر فرشتوں کی جماعت فخر کرے گی، فرشتوں کی جماعت تعجب کرے گی، فرشتوں کی جماعت تمہارے سجدوں پر فخر کرے گی. احیاء العلوم کے اندر بیان کیا جاتا ہے جب کوئی بندہ اس کے رسول کو حاضر رکھ کے اللہ اکبر کر کے نماز میں جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,00,000 فرشتے تعجب کرتے ہیں. کتنے؟ 1,00,000. 10 صفحے، ایک صف کے اندر 10,000 فرشتے، ایسے ہی 10 صفوں کے اندر 10,000 فرشتے، 1,00,000 فرشتے.
اس ایک نماز کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، اس نماز پڑھنے والے کے اوپر تعجب کرتے ہیں، اللہ اکبر، تعجب کرتے ہیں، اے میرے مولا، تعجب کرتے ہیں، فرشتے تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا یہ بندے اور ہم صرف تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بندہ ساری الجھنوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کئی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرے مولا پھر بھی اس نے تیری رضا کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر تیری عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آیات نور کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتوں کے سامنے 1 2 4 5 فرشتے نہیں، 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سجدہ کرنے والے بندے کے اوپر فخر کیا کرتا ہے، میرا بندہ ہے، کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، دیکھا میرا بندہ جس لیے پیدا کیا ہے وہ میرے بندے نے میرے مقصد کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے دن میں 5 وقت کی نماز رکھ دی۔ کتنے وقت کی بولو؟ 5۔ ہماری ضد بن چکی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تیری اوقات کیا ہے جو تو نماز نہ پڑھے؟ ہم لوگ ضدی بن چکے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی مولانا نماز کے لیے کہہ دیتا ہے نا تو ہے نا اس کے سامنے سلام دعا بھی بند کر دیا کرتے ہیں۔ مولانا جب بھی ملتے ہیں تب یار نماز کا بھاشن دیا کرتے ہیں، راستے کاٹ لیا کرتے ہیں، ای مولانا پکڑیں گے یار، فجر کے اندر نہیں دکھاؤ، ابھی مولانا پکڑیں گے کچھ کہیں گے، حضرت پکڑیں گے کچھ کہیں گے۔ یار ایک چھوٹے سے عالم کی ٹوک پر تو اتنا شرم کرتا ہے، تو ذرا سوچ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، تو نماز چھوڑتا ہوگا میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ایک عالم کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ سوچ کر کے ابھی جاؤں گا مجھے ٹوکیں گے، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یار تجھے وہ قیامت کا میدان یاد نہیں آتا جس وقت اولین اوسطین اور آخرین سارے انبیاء اور سارے انبیاء کی قوم، سارے انبیاء کی امتیں اس میدان میں حاضر ہوگی، اور اس میدان کے اندر ایک بندے کو کھڑے ہو کر پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ ہم نے تم کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ عبادت کے لیے، ذرا بتا تو صحیح تو نے ہماری کتنی عبادت کی ہے؟ ایک عالم کے سوال کا سامنا تم نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تو میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہوں گے، اور پوچھا جائے گا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وقت کون سا کس طرح ہم اپنا چہرہ اٹھا کر نہ کہیں گے؟ ضدی بننا چھوڑ دو میرے دوستو، دین کے معاملے میں ضد نہیں چلتی۔ اگر کوئی بندہ دین کے معاملے میں ضد کرتا ہے نا تو بہت مصیبتوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ ضد کرنا چھوڑ دو۔ مساجدوں کے اندر اذان ہم مسلمانوں کے لیے ہی ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ سوچو یار ہمارے ایک سجدے پر فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے معلوم ہے جب بندہ سجدے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ فضیلت ہے، یہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فجر میں نماز پڑھی، ظہر میں نماز پڑھے گا، فجر اور ظہر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو ظہر میں معاف کر دے گا۔ ظہر اور عصر کے درمیان گناہ ہوئے ہیں، عصر میں معاف ہو گئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان گناہ ہوئے، مغرب میں معاف ہو گئے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان گناہ ہوئے، عشاء میں معاف ہو گئے۔ اللہ پر 5 وقت کی نماز اللہ نے رکھی ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم گناہوں سے صاف پاک ہوتے رہیں۔ کتنا کرم پر کرم پر کرم، کرم پر کرم، اور لوگ تعویذیں اور دورے اور دھاگے اور یہ سب چھوڑو، سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی ہوئی نماز۔ لوگوں کے سامنے اگر تم اپنی مصیبتوں کو اور اپنی تکلیفوں کو بیان کرو گے، تمہاری تکلیفوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور
تمہاری تکلیفوں کو سننے کے بعد اس کو لوگوں تک شیئر کیا جائے گا. سوال نہیں ہوگی بندوں سے تمہاری تکلیفیں. لیکن جو لوگ تمہارے پرابلموں کو سولو کرنے کی طاقت رکھتے نہیں، ان کے سامنے تو اپنے پرابلموں کو کیوں بیان کرتا ہے؟ کھڑا ہو جا رب کی بارگاہ میں، سارے پرابلم اسی کی بارگاہ میں پیش کر. وہ میرا رب ایسا ہے کہ کس وقت تیرے پرابلموں کو سولوشن نکال دیے دے پتا تک نہ چلے گا. بس صرف تیری عشق کے ساتھ تیری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک جانی چاہیے. میرے دوستو ضد مت کرو. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو. مسجد میں جب بھی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑو. یہ سوچ لو کہ یہ اذان کا بلاوا ہے نا وہ ہمارے لیے، نہ کہ باجو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے سمجھتا ہے وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. ہندو لوگ آتے ہیں اذان سن کے ان کے سر میں جھو رہے ہیں، یہ بولو یار زور سے بولو. ان کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اذان تھی تو مسو کر بولو، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ اذان ہوئی اب یہ نماز کا ٹائم ہے. لیکن پھر بھی اس کو ہمت نہیں ہوتی اور وہ پتہ نہیں آتا نہیں. اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو مسلمان سمجھتے ہیں، آج کی تقریر کے اندر میں تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمہارے علاقے کی مساجدوں کے اندر اذان ہو اور تم سنو تو سمجھ جانا تمہارا بلاوا آیا ہے اور تم کو جانا ہے.